السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، مسلمانوں کو اپنی شناخت چھپانے کا مشورہ ہجومی تشدد کا حل نہیں۔ سابق IAS افسر نیاز خان کے بیان پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کا دو ٹوک رد عمل۔ ناظرین، یہ اہم خبر ہے جو جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ آپ اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں۔ جمعیت کا یہ لیٹر پیڈ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے: نئی دہلی، 11 جولائی 2026۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے سابق IAS افسر نیاز خان کی جانب سے مسلمانوں کو ہجومی تشدد سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی وضاقطہ بدلنے اور روایتی لباس جیسی ظاہری علامات ترک کرنے کے مشورے کو حقائق سے چشم پوشی اور مسئلے کی غلط تشخیص قرار دیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ کسی سابق IAS افسر یا کسی دوسرے ذمہ دار شخص کی جانب سے مسلمانوں کو ایسا مشورہ دیا جانا نہایت افسوسناک اور قابل تشویش امر ہے، کیونکہ مسئلہ مظلوم کی داڑھی، اس کے سر کی ٹوپی، کسی خاتون کے حجاب یا کسی شخص کے کرتے پائجامے میں نہیں، بلکہ اصل مسئلہ حملہ آور کے ذہن میں موجود نفرت اور اس ماحول میں ہے جس میں ہجوم خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے مجرم کو روکنے اور سزا دینے کے بجائے مظلوم سے اپنی شناخت مٹانے کا مطالبہ نا انصاف ہے اور نہ کوئی مہذب جمہوری ملک اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے پاس تحقیق پر مبنی رپورٹ موجود ہے جس میں گزشتہ 10 برسوں کے دوران 38 نمایاں واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے 83% ایسے تھے جن میں متاثرہ افراد نے عام لباس پہن رکھا تھا اور ان کی ظاہری وضاقطہ سے کوئی نمایاں اسلامی شناخت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ان واقعات میں افواہ یا الزام کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ تمام واقعات کا یہاں احاطہ ممکن نہیں، تاہم بطور مثال چند بڑے واقعات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً 2015 میں دادری اتر پردیش میں محمد اخلاق کا قتل، 2018 میں الور راجستھان میں رکبر خاں اور ہاپوڑ اتر پردیش میں قاسم قریشی کا ہجومی تشدد میں قتل، 2019 میں جھارکھنڈ میں تبریز انصاری کا ہجومی قتل، 2023 میں بھرتپور راجستھان کے ناصر اور جنید کو گاڑی سمیت زندہ جلا دیا جانا، اور 2024 میں چرخی دادری ہریانہ میں مقیم بنگالی مسلم مہاجر مزدور صابر ملک کا وحشیانہ قتل۔ یہ تمام واقعات میں متاثرین کا لباس حملے کی بنیادی وجہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کی مسلم شناخت والی وضاقطہ تھی۔ مولانا مدنی نے تاریخ کے حوالے سے کہا کہ بوسینہ کے مسلمان زبان، لباس، ظاہری وضاقطہ اور معاشرت کے اعتبار سے اپنے عیسائی ہمسائیوں سے الگ نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود انہیں اجتماعی قتل عام، حراستی کیمپوں، انسانیت سوز مظالم اور نسل کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ان تمام حقائق کی روشنی میں اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مظلوم نے کیا پہن رکھا تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایک ہجوم کو کسی شہری کا نام پوچھنے، اس کی شناخت جانچنے، اس کی گاڑی کا تعاقب کرنے، اس پر حملہ کرنے اور اسے قتل کرنے کی جرأت کیوں ہوئی؟ اگر ہم اس بنیادی سوال سے توجہ ہٹا کر مظلوم کے لباس اور حلیے پر مرکوز کر دیں گے تو نادانستہ طور پر تشدد کی ذمہ داری مجرم سے ہٹا کر متاثرہ شخص کے کندھوں پر منتقل کر دیں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جب کسی کمیونٹی کے خلاف مسلسل نفرت پیدا کی جائے، اسے مشتبہ بنایا جائے اور اس کی اجتماعی شناخت کو خطرے کے طور پر پیش کیا جائے تو صرف شناخت بدلنا کبھی تحفظ کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک میں امن و امان کا قیام، قانون کی بالادستی قائم کرنے، سپریم کورٹ کی جانب سے تحسین ایس پوناوالا بنام یونین آف انڈیا مقدمے میں جاری کردہ ہدایات پر مؤثر عمل درآمد کرنے، بھارتی نیائے سنہتا کی دفعہ 103(2) کو سختی اور غیر جانبداری سے نافذ کرنے اور ہجومی تشدد کے مجرموں کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانے سے ہی ممکن ہوگا۔
اس لیے ملک کے ایسے سمجھدار لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر ان بنیادی امور پر توجہ دیں اور ملک کی نیک نامی کے لیے کام کریں۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس کو کس طرح سے سمجھے ہیں؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔